کرسی ہے, ادھر ہی رکھ. آپ کرو تو ایک دفعہ چیک کر لیں, پچھلی دفعہ خراب ہو گیا تھا. آواز تھوڑا آہستہ کر. ساؤنڈ ٹھیک ہے آپ کے پاس؟ اسپیکر کی ساؤنڈ ٹھیک ہے؟ کلیئر آڈیو آئے گی. اب میرا نہیں, اگر اس کو سلو کر دیں, ایک سیکنڈ چیک کر, تھوڑا سلو کرو. وہ جو کلیئر وائس ہے نا بولے. ایکچولی یہ آپ نے وہ سلو رکھنا, جہاں پہ ایکو آ رہی ہو نا, جہاں ایکو آ رہی ہو نا وہاں پہ پھر وہ صحیح نہیں آتی. ہاں اس کو سلو کر رہا, وہ آپ نے اکارڈنگلی دیکھ لیا. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو آج ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا ہے صبح صبح, جس میں 6 ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں, انہوں نے شہادت حاصل کی ہے. سب سے پہلے تو اس کے اوپر میں پوری قوم کی طرف سے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہم اپنا دکھ پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ ان فیملیز کو جو ہے وہ صبر دے. بالکل نوجوان لوگ تھے اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اس جوانی میں اس حادثے کا شکار ہوتے. کہنا آسان ہوتا ہے صبر کریں, لیکن اتنی جوان جب شہادت ہوگی تو خاندان والوں کے لیے بہرحال ایک سانحہ ہے, ملک کے لیے ایک سانحہ ہے, اور پورا ملک جو ہے وہ اس سانحے میں ان جوانوں کے فیملیز کے ساتھ, پاک فوج کے ساتھ ہم اظہار افسوس کرتے ہیں. خدا ان کو غریق رحمت کرے, اور انہی کی شہادتوں کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ ایک آزاد ملک ہے, اور اپنی آزادی کو ہم سارے لوگ یہاں پہ اگر انجوائے کر رہے ہیں تو ان شہیدوں ہی کی بدولت ہے. یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہیلی کاپٹر حادثے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی ایک ایویلیویشن چاہیے ہماری انجینئرنگ جو لوگ کنسرنڈ ہیں کہ یہ ہیلی کاپٹر کے حادثے کیوں, وجوہات کیا ہیں, کیوں یہ بڑھ رہے ہیں, اس پہ بھی ہمارا ایک کنسرن ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیوں یہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا کے اوپر جو اتنے حادثات ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں. اچھا, اب میں آتا ہوں جی, جو ہماری پریس کانفرنس کا ایک مرکزی موضوع ہے, نقطہ ہے, وہ ہے جو کل وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کی 140 گھنٹے کی جو کنورسیشن ہے وہ منظر عام پہ آئی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کنورسیشن ہے یہ تقریباً 20 اگست سے نیٹ کے اوپر اویلیبل تھی. اس سے پہلے یہ ایک ufile.io ایک ڈارک ویب ہے. ڈارک ویب یہ ہوتی ہے کہ جس کا جو ایکسس ہے وہ اس کا نون نہیں ہوتا کہ وہ ویب کس نے بنائی ہے, وہ ویب جو ہے وہ کریٹ کیسے ہوئی ہے, اس کا ڈیٹا کا سورس کیا ہے, اور اس تک ایکسس بھی کئی دفعہ پاس ورڈز کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ جو ڈارک ویب ہے ufile.io, اس کے اوپر یہ جو ایک وزیر اعظم پاکستان کے آفس کی جو کنورسیشن ہے وہ تقریباً 140 گھنٹے کی 20 اگست سے سیل کے اوپر لگی ہوئی ہے. اور جو ہیکر ہے یا جس نے بھی یہ کنورسیشن جس کے ہاتھ لگی ہے وہ اس کنورسیشن کا, اس گفتگو کا $3,45,000 مانگ رہا تھا. یہاں سے وہ بولی شروع کر رہا تھا, اور اس کے بعد 1 مہینہ ہمارے ہاں کسی کو خیال نہیں آیا, ہماری ایجنسیز کو خیال نہیں آیا, ہمارے لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم پبلک تو تھی نہیں, ہم لوگوں کو تو نہیں پتہ چل سکتا تھا, لیکن یہاں پر ہم نے بہت خرچہ کر کے, بہت بڑے بجٹس دے کے ہم نے ایجنسیز کریٹ کی ہیں جن کا کام ہے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر نظر رکھیں. انٹیلیجنس بیورو وہ پرائمری ایجنسی ہے جس کا کام ہے کہ وہ وزیر اعظم آفس اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں
اس کے اوپر، اس کی سیکیورٹی کے اوپر اس نے نظر رکھنی ہے. لیکن اربوں روپیہ ایجنسیز کے اوپر خرچ کرنے کے بعد ہمیں نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ 20 اگست سے ایک ویب سائٹ کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کی 140 گھنٹے کی جو آڈیو ٹاکس ہیں وہ سیل پہ لگی ہوئی ہیں اور ہماری ایجنسیز کو کچھ پتہ نہیں چلا. بالآخر جب یہ وہاں پر نہیں بکیں اور عام آدمیوں کا ایکسیس نہیں ہوا تو کل ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کریٹ ہوا جس کا نام اس شخص نے ZE_LUCY زی لوسی کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ نے جو کنورسیشنز کی چند منٹ کی جھلکیاں جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ریلیز کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ اب یہ بولی جو ہے اس کنورسیشن کی، اس گفتگو کی شروع ہو چکی ہے. بدقسمتی سے تقریباً اب تو میں سمجھتا ہوں کہ 36 گھنٹے گزر چکے ہیں. موجودہ حکومت کا اس کے اوپر کوئی آفیشیل رسپانس سامنے نہیں آیا. ہم نے صرف دو بیانات سنے ہیں، ایک مریم اورنگزیب کا اور دوسرا رانا ثناء اللہ کا، اور دونوں نے بالواسطہ طور کے اوپر اس گفتگو کی تصدیق کی. مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں توشہ خانہ وغیرہ کا ذکر نہیں تھا تو اس لیے پی ٹی آئی والوں کو تکلیف ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو حد ہی کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس گفتگو سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ہماری حکومت کتنی اچھی گورننس دے رہی ہے. ہم اس گفتگو کی طرف بھی آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ گورننس کتنی اچھی دے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس سیکیورٹی لیپس کی، اور یہ جو فون ٹیپنگ ہے پاکستان میں ایک بڑا انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک عمومی بات ہو گئی ہے. اور اس کے بعد اب یہ جو جس طرح سے لیک ہوا ہے اس کے نتیجے میں تو پاکستان کو ایک نیشنل سیکیورٹی کرائسس کا سامنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا دفتر بھی سائبر سیکیورٹی کے لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی جو ہے وہ لیک ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ وہاں سے باہر جا سکتی ہے، اور کوئی بھی ایسی گفتگو وہاں پہ نہیں ہے جو کہ محفوظ ہو. اور یہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کی کابینہ کی، ان کے پرنسپل سیکرٹری کی گفتگو لیک ہوئی ہے، اور ہیکر اب یہ کلیم کر رہا ہے، جس شخص نے یہ بولی لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر گفتگو بھی، جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے درمیان کے سربراہان جو ظاہر ہے وہاں وزٹ کرتے تھے، ان کی گفتگو بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اس نے کئی حوالے دیے ہیں کہ وہ بھی لیک ہو سکتی ہے. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سیکیورٹی لیپس ہے اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ابھی تک وزیر اعظم آفس نے اس کے اوپر اپنا بیان جاری نہیں کیا، اس کی تحقیقات کا اعلان نہیں کیا. آخر کیا وجہ ہے؟ مجھے ایک ٹیلی ویژن نے اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر دی ہے کل، اور صدیق جان نے کل یہ کہا ہے بول ٹی وی کے اوپر کہ حکومت اس وقت نیگوسیشنز کر رہی ہے ہیکر کے ساتھ کہ وہ یہ ڈیٹا خرید لے اور اس کو مزید ریلیز نہ کرے. یعنی حکومت پاکستان اتنی بلیک میل ہو رہی ہے اس ڈیٹا کے اوپر کہ اب وہ یہ ڈیٹا جنہوں نے چوری کیا ہے ان سے خریدنے کے اوپر گفتگو کر رہی ہے. لیکن اگر یہ حکومت خرید بھی لے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو ہیکر ہے وہ اس ڈیٹا کو بعد میں مس یوز نہیں کرے گا؟ آپ کو کیا وہ اوریجنل فائل دے گا؟ کیا وہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کرے گا؟ یہ تمام باتیں قطع نظر اس بات کے کہ آپ اس ڈیٹا کو خرید، اور شاید اس میں شاید بہت ایسی گفتگو ہے جو کہ خوفزدہ ہے اس وقت وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کہ کہیں وہ نکل نہ جائے، کہیں وہ چلی نہ جائے، جس کی وجہ سے وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں. اور اگر وہ خرید بھی لیں گے تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اوریجنل جو اسکرپٹ ہے
وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا اور وہ کہیں اور نہیں چلا دے گا. اس لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس کے اس لیک کی مکمل تحقیق ہو، جو لوگ ملوث ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے وزیر اعظم آفس کو ایک جدید ڈی بگنگ سسٹم جو ہے وہ لگنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اور خود پاکستان کے وزیر داخلہ نے کل یہ کہا، آپ اندازہ لگا لیں حکومت کیسے چل رہی ہے، کہ وزیر اعظم ہاؤس تو بہت غیر محفوظ ہے، وہاں پہ تو ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. اگر پاکستان کے وزیر داخلہ خود وزیر اعظم ہاؤس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم آفس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے چل رہی ہے اور یہ حکومت کی اس وقت حالات کیا ہیں. اور اس لیے یہ جو سارے معاملات ہیں اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے. اب آئیے کانٹینٹس کی طرف. اس کے جو کانٹینٹ ہیں اس گفتگو کے وہ بہت ہی دھماکہ خیز ہے، اور ابھی ہیکر یہ کہہ رہا ہے کہ اصل جو دھماکہ خیز گفتگو ہے وہ اس نے ریلیز نہیں کی کیونکہ وہ اس کے لیے پیسے چاہتا ہے. اب اس کے اندر جو بنیادی بات ہے، اس کے تقریباً آپ سمجھیے کہ 5-6 کلپس ہیں جو شاید 5-6 منٹ سے زیادہ کے نہیں ہیں، لیکن ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے. پہلا کلپ جو آپ اس کو دیکھیں گے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کو جس طریقے سے آج ہٹایا گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو جو لایا گیا ہے، مفتاح اسماعیل کے بارے میں جو مریم نواز اور شہباز شریف آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد اصولی طور کے اوپر تو مفتاح اسماعیل کو پارٹی ہی چھوڑ دینی چاہیے، لیکن بہرحال یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے. کس طرح سے ان کو اپنا کام نکلوا کے پھر بس کے نیچے دھکا دے دیا گیا ہے، انڈر دا بس جس کو ہم کہتے ہیں. تو اب یہ مفتاح اسماعیل کے بارے میں تھوڑے سے خیالات سنیے کہ مریم اور شہباز شریف کے کیا ہیں. 207 پہ جاتا تو ذمہ داری بھی نہیں دیتا اور ٹی وی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے. اس کا مذاق ہوتا ہے. اور کنٹرول ہے. ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. اگر اس کو یہی پتا نہیں ہے کر کیا رہا ہے. کیا کرتا ہے یہ تو بہت مایوس کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے جی آپ اچھا، یہ جو میں بیسکلی تو وہ کہہ رہے ہیں، مریم کہہ رہی ہیں شہباز شریف کو کہ مفتاح کیا کر رہا ہے، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیسے ہمارا اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اور اللہ کرے اسحاق ڈار صاحب آ جائیں تو سچویشن بہتر ہو جائے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ذہن میں یہ رکھیے گا، یہ اگست میں یہ ریلیز ہو چکی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپٹمبر کے مہینے کی گفتگو نہیں ہے، یہ 20 اگست سے پہلے کی کہیں گفتگو ہے. اور جب یہ اگست میں 207 پہ جب ڈالر تھا کہیں، اب تو خیر ڈالر کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. آج پھر اسحاق ڈار صاحب کی آمد کیا سن کے ڈالر 3 روپے اوپر ہو گیا. تو اب یہ جو حالات جا رہے ہیں اگست کے تھے. اچھا، یہاں پہ اگر ہم وہ ٹکڑا پہلے سنا سکیں جو سگریٹ کی صنعت کا ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی بار یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سگریٹ کی صنعت کو یہ جو مریم اورنگزیب کے کہنے کے اوپر مراد دی گئی، اور کس طرح سے جو IMF کے کہنے کے باوجود انہوں نے سگریٹ انڈسٹری کو مراد دی. جو مریم اورنگزیب کے ہسبینڈ ہیں علی تاثیر، وہ اس وقت ایک بہت بڑی دنیا کی ٹبیکو کمپنی کے جو ریجن ہے اس کا وہ انچارج ہیں،
اور پہلے بھی پچھلی حکومت میں بھی ان کے اسکینڈل آئے تھے کہ انہوں نے سگریٹ انڈسٹری کے لیے مراعات لیں اور بڑے بڑے امیر لوگوں کے بڑے بڑے جو انفلوئنشل منسٹرز تھے ان کے بچوں کو پی ٹی سی ایل میں نوکریاں دی گئیں، پی ٹی سی میں نوکریاں دی گئیں اور باقی جگہوں کے اوپر نوکریاں دی گئیں، جو ٹوبیکو ہماری کمپنیز ہیں ان میں نوکریاں دی گئیں۔ اب یہاں پہ جو میں نے اسکینڈل آپ کے سامنے لے کے آیا تھا، میں نے بریک کیا تھا کہ کس طرح سے سگریٹ انڈسٹری کو اربوں روپے کی مراد لے کے دیں مریم اورنگزیب نے، اور یہاں پر اب یہ جو اسکینڈل ہے اس کو کنفرم کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف۔ وزیر اعظم جو ہیں وہ مریم نواز کو بتا رہے ہیں کہ کیسے مفتاح نے انڈیو فیورز دیں سگریٹ انڈسٹری کو، ذرا سنیے۔ کیا کرتا ہے یہ تو بہت مایوس کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے جی آپ سگریٹ پہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ آئی ایم ایف کے کہنے کے باوجود سگریٹ کو جو ہے وہ اس نے ڈنڈی ماری اور کلیئر ڈنڈی ماری۔ اب شہباز شریف اپنے فائنانس منسٹر کے اوپر واضح طور کے اوپر اس کو چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ سگریٹ کی انڈسٹری کو اس نے جو مراد دیں وہ ڈنڈی ماری تھی اور کلیئر ڈنڈی ماری تھی، اور یہی وہ بات تھی جو اب سے عرصہ پہلے میں آپ کے سامنے لے کے آیا تھا کہ اس کے پیچھے لیکن مریم اورنگزیب تھیں۔ مریم اورنگزیب کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے سگریٹ انڈسٹری کے لیے لابنگ کی، اور آج جو ہم نے ایلیگیشن لگایا تھا وہ کوئی اور کنفرم نہیں کر رہا، وہ خود شہباز شریف جو ہے وہ کنفرم اس کو کر رہے ہیں۔ اب اس سے آگے چلیے، اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ آگے مریم نواز شہباز شریف صاحب سے یہ التجا کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو ان کا داماد ہیں راحیل منیر ان کا نام ہے، کہ انہوں نے ایک اپنی جو فیکٹری کا پلانٹ آدھا پلانٹ جو ہے وہ پاکستان میں انہوں نے مینیج کر لیا ہے، آدھا پلانٹ انڈیا سے جو ہے وہ آنا ہے۔ اچھا اب یاد رکھیے یہ وہی وقت تھا کہ جب بلاول بھٹو بھی اور مفتاح اسماعیل بھی اور حکومت بار بار آپ کے سامنے یہ لے کے آ رہی تھی کہ ہندوستان سے تجارت کھولنی چاہیے، اور ہندوستان سے اگر ہم تجارت نہیں کھولیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ہم تو لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے۔ اور ہم تحریک انصاف اس کی مخالفت کر رہی تھی کہ جب تک آپ کشمیریوں کے اوپر ایک کنسیشنز نہیں لیتے آپ کیسے ہندوستان سے جو ہے وہ اس طرح تجارت جو ہے وہ کھول سکتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں کہانی کا اصل رخ ہمیں پتہ چل رہا ہے جب ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ جو ہندوستان سے تجارت تھی اس کے پیچھے کہانی کیا تھی، ہندوستان سے پیچھے کیا کہانی تھی۔ پہلے ذرا مریم نواز اور شہباز شریف کا اپنے داماد کے اوپر یہ کلپ سنیں۔ ٹیسٹ کر لیں 3-4 مہینے بعد ڈال دیں، فلیگ آئے گا چلیے اس کو پھر ان کو آن بورڈ لے کے اس کی بیوی کا ویسے بھی سرجری ہوئی ہوئی ہے تو ان کو کوئی تھوڑا سا ریسٹ کر کے ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیگ آیا۔ کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راحیل، یہ کوئی مجھے دیا گیا ان کا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لینا بات سنیں نا اس کا طریقہ ہے۔ مجھے رات بات کی تھی کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ ملنے کہ جی یہ ایشوز ہیں، یہ میرے خیال سے 2 کام رہتا ہے سر، ایک ان کا آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ جی وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر۔ ہاں نہیں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے۔ سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں، پھر آئے گا کیبنٹ میں، اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی بات۔ میں مانتا ہوں تو اس کو آپ پہلے بتا دیں پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھی طریقے جی سے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹلی اس طرح سے کر لیں کہ انڈیا سے ڈائریکٹ جو ہے وہ نہ منگوائیں، کوئی تھرڈ کنٹری پہلے درمیان میں ڈال لیں وہاں سے منگوا لیں۔ آپ نے خود ہی ایک پالیسی بنائی ہے، آپ خود ہی اس پالیسی کو وائلیٹ کرنے کے بہانے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے چونکہ مریم نواز کے داماد کا کیس جو ہے وہ آنا ہے،
لہٰذا آپ اس طرح سے کر لیں کہ اس کو ہندوستان سے براہ راست نہ منگائیں، درمیان میں کوئی ملک ڈال کے اس سے بنا لیں، یعنی آپ سسٹم کو خود ہی چیٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ کس طرح سے وزیر اعظم آرٹیکل 62 اور 63 پہ پورا اترتے ہیں؟ کیا ان کو آنیسٹ، امین اور صادق کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ وزیر اعظم جو ہے اور اس کی جو فیملی ہے، کیا اس کو آپ پاکستان کی یہ جو پالیسی میکنگ ہے وہ دے سکتے ہیں؟ جو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ اس کا ذہنی حالت یہ ہو کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی پالیسی کو اپنے رشتہ داروں کے لیے بتا رہا ہے کہ کیسے آپ اس کو مس یوز کر سکتے ہیں۔ ہندوستان سے تجارت پہ پابندی ہے، کوئی بات نہیں، آپ پہلے کسی اور ملک کو ڈالیں۔ اچھا، اور مریم نواز آگے سے یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اس پہ فریٹ بڑا زیادہ پڑ جائے گا، آپ وہ بھی نہ کریں۔ آپ اس سے اس فیملی کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا لیں، آپ اس فیملی کی جو معاملات ہیں ان کا اندازہ لگا لیں۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ آگے آئیے۔ اب آگے اس میں جو میڈیا مینجمنٹ ہے شریک ہے، ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے فارمل میڈیا، کس طریقے سے اس کے جو کی لوگ ہیں ان کو انگیج کیا گیا، ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا گیا، اور کس طرح سے ان کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ نوازشات کی ایک بارش جو ہے وہ جاری ہے، اور اسی لیے فارمل میڈیا تیزی سے اپنی اہمیت جو ہے وہ کھوتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ جو ہمارے ورکنگ جرنلسٹ ہے وہ نہیں ہے۔ ہمارا ورکنگ جرنلسٹ جو اتنی محنت کرتا ہے، سارا دن وہ نیوز کور کرتا ہے، جاتا ہے، اور جب وہ اپنے آرگنائزیشن میں جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی آرگنائزیشن کا جو کنٹرول ہے وہ تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں پر خبریں لگوائی جاتی ہیں اور کل کی جاتی ہیں۔ اور مریم نواز یہی اصول بتا رہی ہیں کہ شہباز شریف کو کہ راحیل منیر ان کے لیے کتنا زبردست کام کر رہے ہیں، وہ بھی ذرا سنیں۔ جی، میں نے کوئی خبر لگوانی ہو یا رکوانی ہو، یہ سارا راحیل میرے لیے مینیج کر رہا ہے، اور کہاں پہ مینیج کر رہا ہے وہ بھی پتہ ہی ہے۔ تو یہ خدمات ہیں جو کہ مریم نواز راحیل منیر کے ذریعے، اپنے داماد کے ذریعے لے رہی تھیں، اور یہ فائدہ ہے جو مریم نواز اپنے داماد کو اپنے چچا کے ذریعے دینا چاہ رہی تھیں کہ ہندوستان سے ڈائریکٹ یہاں پہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ لے آئے۔ اس کے بعد دوسرا آپ نے سنا، اپنے ابھی حال ہی میں آپ نے ٹویٹس دیکھی مریم نواز کی، جہاں پہ وہ تیل کی قیمت بڑھنے کے اوپر بڑی سیخ پا ہے، اور وہ مفتاح کو اور سب کو سنا رہی ہیں کہ تیل کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے۔ لیکن جب وہ اپنے چچا سے بات کر رہی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے تیل کی قیمت میں اضافے کی سمری جو ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تیل کی قیمت میں تو لازماً اضافہ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے۔ سو آپ دیکھیں اتنی دو رخ ان کا چہرہ ہے کہ جب وہ باہر ہوتی ہیں تو وہ ایک بات کر رہی ہیں، جب وہ باہر اپنے چچا سے بات کر رہی ہیں، پرائیویٹ بات کر رہی ہیں، تو وہ اس کے بالکل برعکس بات کر رہی ہیں۔ اس سے آپ ان کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے ان کی پالیسیز جو ہیں وہ دو رخ کے اوپر ہیں، کتنی ان کی پالیسیز جو ہیں ان کا حال جو ہے وہ خراب ہے۔ اور یہی عالم ان کا پرویز مشرف صاحب کے معاملے کے اوپر ہے، جہاں پر ایک طرف پبلک پوسچر انہوں نے یہ کیا کہ ہم پرویز مشرف کے بہت خلاف ہیں، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ پرویز مشرف صاحب کی واپسی کے اوپر مریم نواز کا، شہباز شریف کا موقف کیا ہے،
جو وہ پرائیویٹلی انہوں نے بات کی، اور کتنی جلدی یہ ایک بالکل آپ سمجھیے کہ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں اور اپنے آپ کو جو صورتحال ہے اس کے مطابق ان کا رنگ ہو جاتا ہے. اور اتنی جلدی تو میرا خیال ہے کہ کوئی اور رنگ بھی نہیں بدل سکتا جتنی جلدی یہ رنگ بدلتے ہیں. مریم نواز پرویز مشرف کے اوپر کیا کہہ رہی ہیں، سنیے. اگر وہ آنا چاہیں کہ فیملی میں آنا چاہیں تو فیسیلیٹیٹ کریں. تو میں لیجیے ایسے کیا تو میرے جو پر میٹنگ کا فور کریں. میں نے کہا کہ اگر انہوں نے جانا ہے پھر انہوں نے جانا ہے. تو اس وقت ہم پاگل لگیں گے ہم یہ سوچتے ہوئے کہ جی یہ فوج کر رہی ہے جو کر رہی ہے گورنمنٹ کی کوئی صحیح نہیں ہے، اسے کسی نے پوچھا نہیں ہے. اور اگر ہم کوئی پرابلم کریٹ کرتے ہیں یا ہم کوئی اس کے اندر راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ بھی اور مسٹیریٹ شروع ہو جائے گی. وہ پھر اگر میں نے ان کو فون کیا ہم نے کہا جی آئی سی دس کمنگ، اور بجائے اس کے لیے بھی لک لائک کیجیے ہمارے اوپر ایک فیصلہ ٹھونسا گیا. اور اس کے بعد جو ہمیں انویٹیشن ہوئی تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو کہہ رہے ہیں. میں نے نیت ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کیے اور ہم یہ ٹویٹ کرتے ہیں. وہ فوراً میری بات حالانکہ اکثر لوگوں نے پوسٹ کیا میں نے کہا یہ اگر وہ یوسف نظر اعلانیہ بول رہا ہے تو میں نے آپ کو فارورڈ کیا. کہتا ہے کہ اگر شرف بنانے کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے تو جس نے کرنا اس نے کرنا وہی کریں گے. یہ آپ ہمارا سینٹ میں بولنا ہے کیونکہ آج اس پہ بحث ہوتی ہے. میں نے آپ کو وہ 2-3 اسکرین شاٹس فارورڈ جی. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کا میں نے آپ کو کلپ بھیجا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پرویز مشرف کو جنہوں نے واپس لانا ہے انہوں نے فیصلہ وہی کرنا ہے. تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ پارٹی میں تو بڑی مخالفت ہوئی ہے لیکن بس پھر جو ہم اپنا مقدمہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور ہم اب اس بحث میں نہیں پڑتے اور یہ آنے دیں اور کر لیں. اب ہم اس وقت جو ہے وہ کیا کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کیسے گرگٹ بھی اس طرح رنگ نہیں بدلتی جس طرح سے مریم نواز اور شہباز شریف نے ان کلپس میں بدلی ہے. بہرحال اگلا جو ہے وہ مونس اور پرویز الہی صاحب کی کنڈیمنیشن کر رہی ہیں لیکن میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے وہ باتیں جو کی ہیں. اچھا اب یہ سارا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ٹوٹل آپ نے دیکھا یہ 5-6 منٹ سے زیادہ کے کلپس ہیں نہیں ہیں جو ابھی ریلیز ہوئے ہیں. خدشہ یہ ہے کہ مزید کلپس جو ہیں وہ آتے رہیں گے، مزید چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ جو اس کا ایرا ہے جو ٹائم ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے. لیکن ظاہر 20 اگست سے پہلے کا ہے یہ معاملہ اور اس سے 2-3 چیزیں بڑی ثابت ہوئی ہیں. ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں وہ ہوا ہے جو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے. الیکشن کمیشن کے معاملے کے اوپر بھی ہمارا وہ کلپ جو ہے وہ وائرل ہے ویسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں 4-5 وزیر جو ہیں وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ممبران کے استعفے کب قبول کرنے ہیں. یہ فیصلہ لندن سے ہو رہا ہے جہاں پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس دھوکے میں یا اس پرسیپشن میں یا اس خوش فہمی میں کہ فیصلے تو اسپیکر کر رہا ہے، ہمیں کہا تھا کہ ہم اسپیکر کے فیصلوں میں عمل درآمد نہیں کریں گے، لیکن یہ فیصلے کون کر رہا ہے اور کہاں سے ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں اور پھر ایگزیکیوٹ کیسے ہو رہے ہیں. اور چیف الیکشن کمشنر کا حال دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ 5 تاریخ کو یہ منظور ہوں گے اور پھر 5 ہی کو وہ منظور ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں اس نیکسس کا، آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر جڑے ہوئے ہیں یہ سارے معاملات آپس میں. اور چیف الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر جو کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم پہ بات کریں گے تو ہم آپ کو توہین کا نوٹس دے دیں گے. آپ ان کی اپنی حالت دیکھیے، اپنی ان کی مورل حالت دیکھیے کہ کیا ہے. پہلے یہ کلپ دیکھ لیجیے.
ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں ایک سیکنڈ سر، دے دیا آپ 30 کا نوٹس دے دیں 7 والا تاکہ 6 والا دے دیا، پھر آپ آج 7 دیں گے، کل 8 والا ابھی ٹوٹل دیا ہے سب کو نوٹس پر ایک لسٹ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے 6 کو ملنا ہے، ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ آج ہم ٹائپ کرا کے وہ ہم لیڈرشپ کو دیں گے کہ بول دیں یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا تھا 30 لوگوں نے، ان میں سے جن میں 7 8 کے سیدھے ایکسیپٹ کر دیں گے وہ میرے حساب سے کلیئر پڑ رہے ہیں، ان کے سیدھے ایکسیپٹ ہو جائیں گے، اسی بات پہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے قصبہ کیا کچھ چاہے جا کے الیکشن میں کہیں گے اگر نہیں آتے نہیں آتے تو ہاں ٹھیک ہے ادھر رزلٹ کیا ہوتا ہے سرکار نے کرنا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا سر وہ بلائیں گے، اگر وہ نہیں آتے وہ کہیں گے آدمی جس کے سگنیچر ٹھیک ہے، ادروائز جس کو نہیں کرنا کہیں جس کے سگنیچر ٹھیک نہیں تھے یا اس میں 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئیے گا، بنیادی کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں آئے گا اس کا کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں اس کے سگنیچر ٹھیک ہے وہ نہیں آیا، اگر یہ مطلب آپ نے فائل کرنا ہے جی he doesn't show up what will you say notice expire ہو گیا نہیں آیا ہم نے ہماری گزارش ہے کہ میں نے آپ سے اس میں دیر نہ کریں یہ اب 6 کی پروسیس شروع ہو جائے گا، آپ نے 5 کو بتانا ہے کہ ان 30 میں سے ہم کو شارٹ لسٹ کر کے لائٹ کر کے ایک آپ کو دیتے ہیں اور پلان سے پورا بھول کر رہی ہے جو 4-5 پھر رانا صاحب کو اتھارٹی بھیجنا ڈسائڈ کرے ڈسائڈ جو ہے وہ تو رانا صاحب کو اتھارٹی دے دیں کہ وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کب کس کے کتنے استعفے جو ہیں وہ منظور ہونے، اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو کہا جاتا ہے کہ 5 تاریخ کو آپ نے استعفے قبول کرنے ہیں اور 5 کو استعفے قبول ہو جاتے ہیں، اور لندن سے نواز شریف جو ہے یہ حتمی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کے استعفے قبول ہونے ہیں کس کے استعفے قبول نہیں ہونے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف فرما رہے ہیں کہ 6 کے بعد تو اب پھر ہماری ڈسکریشن ہو جائے گی کہ کس کس کا استعفیٰ قبول کرنا ہے کس کس کا استعفیٰ قبول نہیں کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک کا سسٹم کیسے چل رہا ہے، پاکستان کی سیاست آئین کے کتنے قریب چل رہی ہے، پاکستان کی اسمبلیاں آئین کے کتنے قریب چل رہی ہیں، پاکستان کا نظام آئین کے کتنے قریب چل رہا ہے، اور مجھے امید ہے چیف جسٹس پاکستان جن کے پاس اس وقت یہ کیس پینڈنگ ہے وہ اس کا نوٹس لیں گے اور ان معاملات کے اوپر ایک تھورو جو فیصلہ ہے وہ ان کا ہمارے سامنے آئے گا۔ ہم خود بھی یہ جو آڈیوز ہیں یہ پلیس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ریکارڈ کے اوپر تاکہ سپریم کورٹ اس معاملے میں یہ فیصلہ جو ہے وہ کر سکے۔ اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، ایک انڈیپینڈنٹ جو انویسٹیگیشن ہے وہ اس میں لانچ ہونی چاہیے۔ نمبر 2 یہ حکومت کا آفیشیل اس کے اوپر بیان جو ہے وہ آنا چاہیے۔ نمبر 3 وزیر اعظم کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو انہوں نے مریم نواز کے کہنے کے اوپر ان کے داماد کی جو مشینری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی اور ہدایات جاری کی، اس کے اوپر وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ نیب کا نیا ریفرنس جو ہے وہ آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 4 یہ جو وزراء ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں مداخلت کی، اسپیکر کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو ان 5 کو پریویلیج میں طلب کریں اور 5 کے 5 کو پریویلیج کمیٹی جو ہے وہ ٹرائی کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے اس کے کئی جو انتہائی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈارک سائڈز ہیں جو ان کے ایک سیاہ دبا ہے پاکستان کے اوپر، اس میں ایک اور اضافہ ہے اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک اور اندوناک سانحہ ہے جو کہ ان ٹیپس کی صورت میں رونما ہوا ہے۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ طلال چودھری کی مریم کی ان کی ساری گفتگو دیکھی جائے تو وہ بظاہر اداروں کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ یہ ٹیپ ہوئی، حالانکہ یہ ٹیپ نہیں ہوئی، یہ تو پورے کا پورا سسٹم ہیک ہوا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اب کہا جا رہا ہے کس نے ٹیپ کی، ٹیپ میں اور ہیک میں بڑا فرق ہے۔ نہیں ٹیپ ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا ہوا ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ ایک ٹیکنیکل جو ہے وہ لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں
کہ انکوائری جو ہے وہ اس کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے، کس نے کرنی ہے، لیکن بہرحال اس میں جب تفصیلی انکوائری ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کیا ہوا۔ راجر صاحب یہ کچا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی کچھ آڈیو لیکس آ پہ پڑی نہیں ہے، کیا آپ لوگ ان کے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے، ہماری آ جائیں، ہمارے میں کیا ہوں۔ تھینک یو۔ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں ویسے۔